بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ سارا دن جو منہ سے بولتے جاؤ گے وہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت برکات والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کی صبح و شام یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں۔ اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کوئی اتنا ٹائم زیادہ پڑھنے والا وظیفہ، بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل سچے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا۔ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کی ادا ہونے کے ایسے سبب پیدا ہوں گے کہ پھر ناظرین خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں۔ آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے۔ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر سیدھا کر لیں، آپ سدھار لیں، آپ کے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا، آپ بھی اسی طریقے سے کریں، حلال اور پاکیزہ کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام پورا مکمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کی رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کو ہر طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازے گا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا ہے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے وہی اس جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو، تو اللہ پاک آپ سب کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر طریقے سے دل سے مانگی گئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، وہ ہر چیز کو ہمارے لیے پورا کر دیتے ہیں۔ جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے 40 دن فجر عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائیں گے، اس کو ایک دوزخ کی آگ سے بھی اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی۔ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں، ذوق پیدا ہو۔ جو صبح فجر کی نماز ادا کرے سورج نکلنے سے پہلے یعنی باجماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے چلا جاتا ہے۔ جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ جب اسے موت آئی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے، اپنے پیارے نبی کا دیدار نصیب فرماتا ہے جو اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اور اس کے لیے بہت سی آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے محترم کہ آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں چھوڑنا۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، چھوٹا درود پڑھیں بڑا درود پڑھیں، لیکن درود شریف ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جو ہمارے پیارے نبی ہیں ان کی خدمت میں زیادہ نہیں تو 1 بار دن میں ضرور درود پیش کیا کریں۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، تب کہ جب آپ گھر نماز پڑھ کر آتے ہیں نا تو اس کو سلام کریں، اور 1 بار قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال کر دیے کہ اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کرتا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے ہمارے ہمسایوں نے ہمیں بتایا تھا، اس لیے میں آگے آپ کو بھی بتا رہی ہوں۔ جب گھر سے باہر گئے ہوں اندر آئے تو گھر آتے ہی سلام کیا کریں، اور 1 دفعہ قل هو اللہ ضرور پڑھا کریں۔ تو اب ہم آگے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، تو وظیفے کو اچھے طریقے سے آپ نے نوٹ کر لینا ہے، کیونکہ پھر ایسے اگر آپ اچھے طریقے سے وظیفہ نوٹ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو ذرا بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، تو آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں اس کو لکھ کے بھی لگا دوں گی، تو ناظرین فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ پاک آپ کو دنیائی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ میری بھی دعا آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پڑھے لیکن ضرور پڑھنا ہے۔ اینڈ پر آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو مانگو گے آپ کو ملے گا، میں گارنٹی سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شکریہ۔